ناظرین، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد گورنر کے پی کے ساتھ ہماری ایئر وائی چینل سے جو بات چیت ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا، یہ پہلے آپ کو سناتے ہیں۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم من و عین تسلیم کریں گے۔ تعریف تو ہم دے دیں گے، تو جو بھی ہے ہم فیصلے پر من و عین عمل کریں گے۔ الیکشن کمیشن ابھی یا مجھے لکھے گا، اگر انہوں نے نہیں لکھا تو میں لکھ فیصلہ آ جائے گا تو میں الیکشن کمیشن کو انفارم کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، پہلے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال سناتا ہے کہ انہوں نے کیا وجوہات بتائیں کہ الیکشن کیوں کر نہیں ہو سکتے۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابھی جب دو صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور دو صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ اب کتنی اس میں کانٹراڈکشن ہے کہ پاکستان کے اندر جو بندہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ اس کو وہ بنوا لیتا ہے، وہ ووٹ دینے کا وہ اہل ہو جاتا ہے، ووٹ اس کا بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی الیکشن ہوئے ملک کے اندر، وہ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اپنا ٹیکس کریں، جو آپ کا آئی ڈی نمبر ہے، اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے آپ کا ووٹ کہاں پر رجسٹرڈ ہے، اور آپ اپنا ووٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس توجہ کی کم از کم ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کچھ اور بات کر رہی ہیں۔ ادھر مریم شماری کی بات ہو رہی ہے، جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کچھ اور جو ہے ڈیمانڈ ہے ان کی، وہ کیا ہے، یہ آپ کو سناتے ہیں۔ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر الیکشن ہوگا۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ جب جناب مشرف آئے تھے، یا اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں جن کا جمہوریت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب پہلے احتساب پھر انتخابات۔ او خدارا، آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ جمہوری پارٹی کے طور پر سامنے آئیں، لوگوں کا سامنا کرنے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے جلسوں کے اندر اتنے لوگ آتے ہیں اور پھر بھی آپ کو ڈر لگا ہوا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے، یہ جو اگر ہے نا، یہ بہت بڑا اگر بن رہا ہے۔ اچھا، تو جوئی صاحب، وہ جو اگر ہے، اگر کے پیچھے انہوں نے اپنا ایک پلان بنا کے رکھا ہوا۔ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ اپنی انفارمیشن اطلاعات شیئر کرتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم بالکل اس حوالے سے پر یقین ہے، وہ بالکل ایک تسلی بخش موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن پنجاب کے اندر ہم نے 30 اپریل کو نہیں ہونے دینے۔ اب آپ کو جو آثار نظر آ رہے ہیں تو اسے لگ رہا ہے کہ جو صاحب الیکشن تو نہیں ہونے دیں گے۔ میرے خیال میں واپس سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ کے اوپر جس انداز سے پہلے وہ حملہ آور اس وقت ہوئے دباؤ میں لایا ہوا، مجھے لگ رہا ہے کہ مزید جو ہے یہ ہم ایک گن کی طرف جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پر ان کے حملے اور ان کا دباؤ کام نہیں آنا، وہاں بالکل وہ اپنا جو آئین اور قانون کی منشا اس کے مطابق کام کریں گے، ان کے کسی دباؤ میں اور ڈراؤنس میں نہیں انہوں نے کام کرنا، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ ملک یا تو آپ نے ڈیریل کرانی ہے جمہوریت اور خدا نخواستہ مارشل لا یا ملٹری ٹیک اوور کرانا ہے۔ اگر آئین اور قانون موجود ہے تو الیکشن کرانے پڑیں گے، ان کے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں لفظ سخت استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے چینل کھلا جائے صاحب۔ نہیں، وہ ہمارے سخت لفظوں سے نہیں بند ہوتا، وہ مطلب ایسی وہ کچھ تھوڑے جس طرح کی یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، میں نہیں اس میں پڑھنا چاہتا نا۔ یہ سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو تقسیم کر کے تباہ کیا جائے۔ انہوں نے پوری کوشش کی سی، پچھلے ججمنٹ جو آئی ہے نا الیکشن کرانے کے بارے میں، ہم اندازہ لگائے نا کہ ایک بڑا نام ہے، اب نام لے نہیں سکتے، یہ ادارے ایسے ہے کہ ایک صاحب نے خود کہا کہ 2 ہم ہیں اور 2 وہ ہیں۔ لو بھائی، یہ کون سے وہ 7 جو ہوائی کوئی بینچ بنا لیا تھا؟ میں اس سے زیادہ نہیں بات کرتا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو کرانا نہیں چاہتے، لیکن جو اصل پرابلم ہے یہ ان کی نہیں ہے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ ان کو جو ہم نوا قوال ہے نا، معاف کرنا،
جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جی 2 کام کرنے ہیں، ایک الیکشن نہیں ہونے دینے اور دوسرا عمران خان کو نہیں آنے دینا. لیکن اب ہونے یہ دونوں ہی ہیں. انشاءاللہ ملک میں الیکشن بھی ہوں گے، اور جو ماحول ہے ملک میں، اور جس طرح آج یعنی ان کے گھر کے بعد ابھی 5 بجے کے بعد پھر چیلنج کر رہے تھے، رپورٹر کو پوچھے کہ ابھی کیا حالات بنے ہیں، اور یہ باز نہیں آ رہے، یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ہم رہیں یا نہ رہیں، ملک نے اور قوم نے آگے بڑھنا ہے تو انہیں باز کروائیں. خاور گومن صاحب آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، ان کو کہیں کہ دس پاتھ دے آر ٹریڈنگ آن از ڈسٹرکٹیو پاتھ. جی ناظرین دیکھیں، اگر ہم جمہوریت ہیں اور الحمدللہ ہم جمہوریت ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے، بالکل ہے، اور اس آئین کے تحت رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے وہ ایک بنیادی حقوق ہے، حقوق میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بالکل اس اپنے حق کو استعمال کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور اس کے اوپر جب اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کے حملے کریں گے تو ظاہر ہے دنیا کے سامنے جو آپ کا امپریشن آلریڈی ماشاءاللہ بڑا زبردست بنا ہوا ہے وہ اور زیادہ خراب ہوگا. اور ملک کے اندر اگر کوئی جمہوریت تھوڑی بہت جڑ پکڑنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو آپ پکڑنے دیں، بجائے اس کے اوپر اس کو اکھاڑ کے پھینکیں. ناظرین، ملک کے اندر چونکہ اس وقت جو افراتفری کا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول بنا ہوا ہے، سیاسی انتشار اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور لگ اسی طرح رہا ہے کہ اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر کوئی سیاسی استحکام کی طرف جائیں گے. جس طرح کی بیان بازی اور جس طرح کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں